بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامع مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت، باعث ثوابت ہے روزانہ کے آج بھی سے ایک مدت بعد، وقفے کے بعد دوبارہ شروع کر رہا ہوں اور اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی آگہی اور یاد دہانی کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. اللہ وہ ذات ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، اور نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔ یاد رکھو وہ اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ الانعام کی آیت 141 ہے۔ پچھلی آیت سے اس کا بہت گہرا تعلق اور ربط ہے۔ آیت 140 میں اللہ تعالی شانہ نے مشرکین کے بارے چند ان کی بڑی بڑی غلطیوں کو ذکر فرماتے ہوئے ان کے کفر و شرک کو بیان کیا اور ان میں پائی جانے والی خرابیوں کا ذکر فرمایا کہ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم۔ دو باتیں ارشاد فرمائی کہ پکی بات ہے جن لوگوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا
اور اس قتل کی بنا اور وجہ جو ہے وہ صافہن ان کی حماقت اور بیوقوفی اور بغیر علم ان کی جہالت، عدم علم، وحرموا، اور اس طرح کا ایک اور گھناؤنا کام انہوں نے یہ بھی کیا کہ ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے حلال روزی ان کو کھیتی اور مویشیوں کی صورت میں عطا فرمائی تھی، اس میں اپنی طرف سے اور اپنے بتوں کے پڑھائے عقیدے، شیطان کے اکسائے ہوئے اعمال میں انہوں نے جو رب کا کام تھا اپنے ہاتھ لینے کی بے جا کوشش کی۔ حلت اور حرمت یہ صرف اللہ تعالی شانہ کا منصب اسی لیے ہے کہ سب چیزیں اللہ ہی نے پیدا کی اور اللہ ہی کے حکم سے ان میں حلال اور حرام ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کسی انسان اور مخلوق کی تقسیم اور حکم یہاں نہیں چلتا۔ کوئی کہے کہ یہ حلال یہ حرام، نہیں، جو اللہ فرمائے، اور اللہ کا فرمان صرف اور صرف اس کے نبی ذکر کر سکتے ہیں، ان کے پاس وحی اور اللہ کا پیغام آتا ہے، اور ان کا فرمانا اللہ ہی کا فرمانا اس طور سے ہے کہ وہ سچی ذوات ہے، وہ سچے لوگ ہیں، ایسے صادق اور امین کہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی ان سے جھوٹی بات صادر نہیں ہوتی۔ ان کی زبان پر اور ان کے مقدس منہ میں اللہ نے سچ ہی ڈالا اور رکھا ہے۔ وہ فرما دیں تو وہ اللہ کا فرمان حلت اور حرمت میں چلتا ہے، ورنہ اللہ نے جو روزی دی مشرکین اپنے طور طریقوں اور رسومات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اتنا حصہ ہمارے شرکاء کا، اور پیچھے تفسیر گزری، اس میں یہ نہیں کہ وہ دہریے تھے، اللہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، ساتھ شرک اور کفر بھی کرتے تھے کہ جو کام اللہ کے ہیں ہمارے یہ بت بھی وہی کرتے ہیں، اور یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے کسی کو خدائی میں شریک نہیں کیا، اور خدائی اختیار کسی مخلوق کو کبھی رب نے نہیں دیا۔ اللہ کی ذات ہی ایسی ہے کہ وہ ایک خدا ہے، رب ہے، سب قدرتوں کا اکیلا مالک ہے۔ اگر دوسرا کوئی اس کے ساتھ شریک ہوتا تو زمین و آسمان ایک منٹ سے پہلے ختم ہو جاتے۔ یہ دو رب ہوتے، کہتا میں نے آج بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا میں نے دھوپ نکالنی، ایک کہتا اس بندے کو میں نے بیٹا عطا کرنا، دوسرا اڑ جاتا کہ نہیں میں نے تو بیٹی دینی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سے دوسرا ثابت نہیں، تم نے سینکڑوں ہزاروں کہاں سے نکال لیے، وہ تو ہے ہی نہیں، صرف تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں، کوئی لات ہے، کوئی منات ہے، کوئی عزا ہے، اور کوئی بت ہے، اور اس میں بھی مذکر مونث ہیں، اصنام ہیں اور اوثان ہیں، وثن ہیں، یہ سارے تمہارے رکھے ہوئے نام ہی نام ہیں، ان کے پیچھے حقیقت طاقت کوئی نہیں۔ اور کسی کو دیوتا کہتے ہو تو ساتھ رب کے ایک ربنی جوڑ رکھی ہے، وہ کیا؟ دیوی، لکشمی دیوی، مذکر مونث جب ثابت ہو گیا تو ربوبیت تو جاتی رہی، اللہ کی شانیں تو وہاں ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تمہارا جھوٹ ہے، افترا ہے۔ اور یہاں تک کرتے تھے عرب کے مشرکین، بالخصوص مکہ میں بسنے والے، جب کوئی پھل آتا یا کھیتی یا دانے اور غلہ تو اس میں وہ دو حصے نکالتے، ایک حصہ رب کے نام کا اور ایک حصہ اپنے بتوں کے نام کا۔
وہ رب کے نام والا مہمانوں اور غریبوں پر خرچ کرتے تھے، اور بتوں کے نام والا حصہ خواہ وہ مویشیوں میں ہو، دودھ اور گوشت کے اندر، یا پھلوں اور اناج غلے میں ہو، کسی بھی صورت کے اندر کھانے کی چیزیں، تو دوسرا حصہ ان کے بتوں کے نام کا ہوتا۔ وہ بتوں کے نام کا جو حصہ ہوتا، وہ جو بتوں کے رکھوالے تھے، یہ عجیب رب ہے کہ ان کی رکھوالی دوسروں کو، رب تو وہ ہوتا ہے جو سب کا رکھوالا ہو اور اسے اپنی رکھوالی کی ضرورت ہی نہ ہو۔ انہوں نے وہاں مجاور رکھے ہوتے بت خانوں میں، تو ان کے کھانے پینے کا بندوبست چڑھاووں کی صورت میں ہوتا، بتوں کے قدموں میں لا کر چیزیں رکھتے، یا جانور کو ذبح کرتے، یا ان کا دودھ لا کر بتوں کے قدموں میں رکھا ہوا ان کی رضا کا مال وہ مجاوروں کا ہوتا۔ جس نے ان کی حفاظت کرنی ہے، بتوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، کوئی بت نس نہ جائے، نسنا کیا چوری نہ ہو جائے، کوئی اٹھا کر لے کر منڈی بیچ نہ دے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ان سے تمہیں توقع ہے جو جھوٹے ہیں، اور تم بھی اس سلسلے میں بالکل صاف جھوٹ بولتے ہو۔ کرتے یوں تھے کہ اگر وہ 2 غلے، ایک ڈھیر 10 کلو کا اللہ کے نام کا، دوسرا ڈھیر 10 کلو والا بتوں کے نام کا، کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی بچہ یا کوئی غلطی سے ان کو مکس کر دیتا، تو کہتے کہ اللہ کی ذات بڑی ہے، اس والا حصہ ادھر آ جائے تو کوئی بات نہیں، وہ شہنشاہ ذات ہے، اس کو اتنی ضرورت نہیں، اور ادھر کا ادھر چلا جائے، پھر ان پہ موت کی بے ہوشیاں طاری ہوتی، کہتے مارے گئے، یہ تو روٹھ گئے بت، ہمارے تو بیڑا غرق کریں۔ ان کا حصہ ادھر بالکل نہیں جانا چاہیے، رب سے نہیں ڈرنا اور بتوں سے خوف کھانا اور ڈرنا، اور اللہ میں طاقت کا فقدان اور علم میں افراد، اس سے بڑا کوئی کفر اور شرک ہو نہیں سکتا۔ یہ زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، اس کو تو طاقت کوئی نہ ہو، اور جن کے پاس طاقت ہے ہی نہیں، جو بیچارے چل نہیں سکتے، آپ کسی بھی بت پر کھڑے ہو کر ایک جوتا لے کر اس کے سر پہ مارتے جائے، وہ ہٹا سکے گا؟ یہی تو کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کلہاڑے سے ان کی ٹانگیں، کان، وہ جو بت بنے ہوئے تھے، 2 طرح کے بت قرآن پاک میں آئے، ایک تو گڑھے ہوئے اور دوسرے ان گڑھ کے۔ گڑھے ہوئے وہ مورتیاں ہوتی تھیں، ان کو قرآن پاک نے اصنام کہا۔ اصنام صنم کی جمع ہے، جس کی کوئی شکل انسان کی، بیل کی، کسی طرح کی کوئی صورت بنائی ہوتی گڑھ کر، تو وہ ہوتا صنم۔ اور کوئی بھی چیز، بالخصوص پتھر، کوئی گیٹا، کوئی خوبصورت کلروں والا، کہیں ہاتھ آ گیا 2 کلو کا، 4 کلو کا، وہ بڑے شوق سے گھر لے آتے، یہ بھی ہمارا بت ہے اور رب ہے، نعوذ باللہ الہ۔ تو پتھر نے بیچارے نے کیا الہ بننا ہے؟ اس کو قرآن نے وثن کہا، واو سا اور نون، وثن کی جمع اوثان آتی ہے، یہ اصنام اور اوثان، ارشاد فرمایا کہ دونوں بے جا اور بیکار اور ادنا مخلوق ہے، ان میں رب ہونے کی کوئی ایک آدھ صفت بھی نہیں ہے۔ لہذا اس اعتبار سے آگے یہ جو ابھی آیت پاک پڑھی ہے، اس میں کچھ احکام ہیں۔ اس میں ذکر تھا کہ بتوں کے پجاری شیطان کے کہے میں اتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ انسان کی عقل سیدھی ہو تو اس کو باور ہی نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں، اولاد تک کو قتل کرتے۔ یہ مشرکین مکہ میں بھی تھا کہ وہ منت مانتے، اگر مجھے 10 بیٹے عطا ہوئے تو 10واں جو بیٹا ہوگا اس کو فلاں بت کے قدموں میں لے جا کر میں قربانی دوں گا، بھیک چڑھاؤں گا، اسے وہاں ذبح کراؤں گا۔
اور ایسا کرتے بھی تھے، اور اسی ضمن میں وہ اولاد کو قتل کرتے جو شیطانی فعل ہے۔ روئے زمین پر اس سے بڑا جرم کوئی نہیں کہ کسی انسان کو ناحق مار دیا جائے۔ آج تو جنگوں میں بے حساب لوگوں کو درندہ صفت اور شیطان اوصاف رکھنے والے ملکوں کے صدر بنے بیٹھے ہیں۔ ایک چیونٹی کو بھی پاؤں کے نیچے رونق ڈالنا، چھوٹی سی جان ہے، چھوٹا سا جسم ہے، اس کا بھی رب نے حساب لینا ہے۔ جان بوجھ کر میری ایک جاندار مخلوق کو تو نے کیوں روندا؟ تجھے حق کیا تھا؟ اور ایک جیتے جاگتے انسان کو جو ساری مخلوقات میں اللہ نے افضل اشرف بنایا، اور پھر وہ بھی وہ اولاد، تو ان کا رواج ہی یہ تھا، بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو اپنے لیے آر اور شرم کا باعث قرار دیتے۔ ان کا چہرہ اس بیٹی کے ملنے پر کالا ہو جاتا شرم کے مارے، اور کہتے کہ لوگ ہمیں تانے دیں گے، اور کل یہ بڑی ہوگی تو ہمارا کوئی داماد بنے گا۔ الو یہ نہیں خیال کرتے تھے کہ ہم بھی تو کسی کے داماد بن چکے، تو پہلے سے اپنے آپ کو پھانسی دے دیں گلا گھونٹ کے کہ ہم نے یہ جرم کیا کسی کے داماد میں۔ اور پھر اس چھوٹی بچی کو پیدا ہوتے ہی عموماً اکثر اتنا ان کا دماغ خراب ہوتا کہ گڑھا کھود کر زندہ کو درگور کر دیتے، وہاں کر مٹی ڈال دیتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسا شخص کو دیہات کا رہنے والا، اور اس نے کئی ایک دو نہیں زیادہ، اس کو جب بھی بیٹی اللہ دیتے وہ اسی طرح درگور کر کے آتا، اور پھر اب مسلمان ہوا، اسے وہ ساری کہانیاں یاد ہیں اور سنانے لگا کہ میری بیٹی ایک ایسی تھی، وہ ذرا بڑی ہو گئی، 2-4 مہینے سال کی، تھوڑی تھوڑی باتیں کرنے لگی۔ جب میں گڑھا کھود کر اس کو اس میں رکھ کر مٹی ڈالنے لگا تو وہ مجھے پکارنے لگی، آوازیں دینے لگی کہ بابا تو مجھے کیوں یہاں مار رہا ہے گڑھے میں ڈال۔ کہتا ہے میرے دل اندھا اور کالا تھا، میں نے اس کی آوازیں سنی نہیں، بس مٹی ڈال کر گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کہ تیری یہ درندگی کہ تو نے اپنی ہی اولاد اور اپنی بیٹیوں کو زندہ تو درگور کرتا رہا۔ دوسری شکل ان کی یہ بھی تھی کہ ان میں جو لوگ زنا کاری کرتے، اور یہ اب بھی ہے، ایک تو یہ بہت گھناؤنا عمل، گندا، بغیر نکاح کے کسی عورت سے ملا، پھر اس میں اگر اولاد پیدا ہو جاتی تو یہ زانیہ عورت اور مرد دونوں چاہتے تھے کہ اس کو پیدا ہوتے ہی ہم مار دیں، گلا گھونٹ دیتے تھے۔ کیوں؟ یہ بچہ بڑا ہوگا تو لوگ، ظاہر ہے تہمت تو کہیں سے یہ نطفہ آیا تو ہے، اس بے نکاحی عورت نے کسی مرد سے ناحق ملاپ کیا، زنا کیا تو یہ پیدا ہوا نا، تو بتانا پڑے یہ کس کا بیٹا ہے۔ اپنے ہاتھوں ہی اپنی اولاد کا گلا گھونٹ دے۔ ایک صورت اللہ پاک نے قرآن میں یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ اتنے برے لوگ تھے اور بد عقیدہ تھے، صرف شرک ہی نہیں کرتے تھے، کفر میں اتنے بڑے ہوئے تھے، اپنی اولاد کو خود مار دیتے۔ کیوں؟ کہ ہمارے پاس زیادہ مال و دولت نہیں، ہم ان کو روٹی روزی کا بندوبست کہاں سے کر کے دیں گے، اسی بھئی ان کو پال نہیں سکتے، ہم ان کو رزق کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں کر سکتے، اس لیے ہم ان کو مار ہی دیتے ہیں۔ گویا رب خود بننے کی کوشش کرتے، جس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں اس کے خزانے میں روزی کوئی نہیں، تمہیں دیا ہے ان کو نہیں دے گا۔
वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, भूख और अफलास के डर से औलाद को कत्ल न करो। ये कुरान ने वैसे ही बातें नहीं की, आज भी लोग ऐसा करते हैं। बच्चे दो ही अच्छे, आगे हमल हो गया तो उसको जाया करवाना, ये कत्ल है। नस्बंदी करवाना कि दो बच्चे हो गए, तीन ज्यादा होंगे तो मेरी जायदाद सारी इनमें बंटकर रह जाएगी, हम अमीर से गरीब हो जाएंगे। वाह भाई वाह। यानी खुदाई निज़ाम में दखल देना और उसमें ये बुरी तरीन सूरत अपनी ही औलाद के कत्ल के दर पे हो जाए, ये इस्लामी नजरिया नहीं, ये कुफरियात और शिरक की अक़साम है। अल्लाह ने तफसील बयान की। मुसलमान कुरान को पढ़े, सुने और समझें और इन वबाओं से महफूज हो जाए। अल्लाह पाक सही समझ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफा अता, परेशानियां दूर फरमा, सब मुसलमानों की बख्शिश, कुरान पाक का नूर नसीब कर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।